السلام علیکم۔ میں مرشد عمادی پھر ایک بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ وغیرہ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب انسان نے پہلے پہل اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رکھنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا، جیسے ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی، اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھل، پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، رواں دواں گنگراتے ہوئے چشمے، بل کھاتے دریا، بے کراں سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض کی ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی اللہ نے پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائے۔ زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلاً لوہا، چاندی، تیل، کوئلہ، گیسیں، یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں۔ ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی عقل اور علم رکھنے والے ہستی کی ضرورت تھی کہ ان تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنے لیے کارآمد بنائے۔ یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام انسان بن کر آئے۔ انسان کی نسل حضرت آدم سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا، کیا تو زمین پر انسان کو پیدا کرنے والا ہے؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا۔ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو فرشتوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اسے سنوارا، اسے مناسب شکل دی، اس کے جسم کو ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے روح ڈالی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو جاننے والا ہے، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو علم والا اور برکت والا ہے۔ اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئی۔ آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے تو فرشتوں نے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو سب کا علم میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے
انکار کر دیا اور غرور والوں میں سے ہو گیا۔ تجھے پھر اللہ نے کہا، اے فرشتے تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میں نے تو حکم دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اللہ نے پوچھا تو ابلیس نے کہا کہ تو نے انسان کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ ابلیس کے معنی ہوتے مایوس اور نا امید ہونا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے اور ابلیس کے تابع فرما بردار ہوتا ہے، جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں، فرائض ان کے ذمے ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے آسمان اور زمین میں اسے ذلیل کر دیا۔ پھر ابلیس نے کہا، مولا تو مجھے قیامت دن تک کے لیے مہلت دے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، تیرا شکر بجا نہیں لا پائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو کچھ کھانا ہے جی بھر کے کھاؤ۔ ایک خاص درخت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، غالباً وہ گیہوں کی درخت ہے، اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم حضرت بی بی حوا آرام سے رہتے رہے، لیکن شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں دھوکے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے درخت کا پھل چکھا، دونوں جنتی لباس سے محروم ہو گئے، ان کے جسم بہشت کا لباس اتار دیا گیا، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا، کہا، کیا میں نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا، اس غلطی پہ دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی، دعا کی، اے میرے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اگر تم ہم پہ رحم نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا، کہا تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین میں رہنا ہے، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو شخص اس ہدایت کو مانے گا انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے، وہ فرشتوں کے پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے اداس رہنے لگا۔ اللہ نے فرمایا، حضرت آدم نے اللہ سے دعا کی، عرض کیا، مولا میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ آپ مکہ معظمہ چلے جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ ہرگز نہ کریں، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں، یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے، نیکی ہے۔